بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ لوگ ہزار منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ اللہ کو دل اور اخلاق کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو۔ دل محبت سے نرم ہوتا ہے اور زبان اخلاق سے نرم ہوتی ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کی قرب حاصل کریں۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ ماشاء اللہ۔ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تبھی حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکیں۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، کیوں تو جوانی میں عبادت پیغمبروں کی میراث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں۔ نمبر ایک صحت اور دوسری فراغت۔ یہ ہمارے پروردگار ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ آمین۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔
یعنی کہ ظلم کرنے والا اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں جب سکون ہوتا ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جس کے جسم میں روح نکل جائے اس کو مردہ کہتے ہیں، لیکن وہ زندہ بھی مردہ جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کے اندھیرے میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنے خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ الحمدللہ، استغفر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو
تمہارے حق میں بہتر نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ کسی پہ تہمت نہ لگائیں۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے شکر سے، صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ ہمارے خاموشی میں چھپے درد کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کے باپ جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے؟ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کھانے والا چھینیں گے، رب تمہیں رزق عطا کرے گا انشاءاللہ۔ لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ جب سکون کی طلب ستایا کرے تب لوگوں کو نہیں، اللہ کو یاد کیا کرو۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں، شکر ادا کریں۔ شکر خدا، ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔
آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے۔ بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ انسان رب کی نصرتیں اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ یا اللہ میں ہدایت پہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ یہ ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنے کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانوں سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ انسان کو اللہ کبھی یاد آئے یا نہ آئے، لیکن دو موقعوں پر ضرور یاد کرتا ہے، جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھو، اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے چیخ کر کہنا، میرے اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ نصیب جو ہو وہ دعا سے بنتا ہے، کامیابیاں بے شک کوشش سے ملتی ہیں۔ میری مشکلوں سے کہہ دو، میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو۔ بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ کتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور گزرا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کو بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرو، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے۔ ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کیا جائے۔ جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جانیں کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جب دنیا کی ٹھوکر کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھرا پاؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا۔ ان قریب وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے
اور جس دلوں میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ بے شک کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھے۔ زندگی میں جب بھی خود کو تنہا پاؤ، دنیا کا ہر اپنا تم سے منہ موڑ چکا ہو، تب یاد کرنا اللہ نے تمہیں تنہا اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے رب سے رجوع کرنے کے لیے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جس کے کام رب سنوارتا ہے، اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ جب تمہیں تکلیف ہو اور تمہارا دل بے چین ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی لفظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر آتا ہے، اس کی برداشت نظر نہیں آتی۔ آزمائشیں دراصل سجدے کی تڑپ کا احساس کرانے آتی ہیں۔ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیجیے۔ مانگنے پر اللہ کیا نہیں دیتا، بس شرط یہ ہے کہ مانگا اسی سے جائے۔ جب تمہیں سجدے پر سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے من کی لاج رکھ لیتا ہے اور سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دل جس بات پر اڑ جاتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مجھے عزیزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا۔ اے خدا تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں نکھر گیا۔ وہ چاہتا ہے تمہیں تحفہ دینا، تبھی تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، وہ بھی کہہ ڈالیں اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس نے تو صرف کن کہنا ہے، پھر فیکن ہو جاتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خاموشی میں ہی رہتا ہے لفظوں کا سفر، تو انسان کو تھکا دیتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینا پڑتی۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور 5 وقت نمازی بنائیں، نمازوں کا پابند بنائیں۔ آمین ثم آمین۔